الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم في صحيحه. سيكون حديثي إن شاء الله في هذا المقام باللغة الأردية كمعذرة من الإخوة الذين لا يتحدثون بهذه اللغة، وهذا الشيء نفذه هو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخميس تحت إشراف الوزارة. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہو، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ مسلمان بھائیوں، عزیز و دوست و بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے ہم نے جو بھی کام کیے رمضان مبارک کے اندر، چاہے چھوٹے چاہے بڑے، فرض یا سنت، مستحب، کوئی بھی اچھائی ہم نے کی، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان چیزوں کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مزید توفیق دے اور مہینوں میں جیسے اس ذات نے رمضان مبارک کے اندر میں توفیق بخشی۔ مسلمان بھائیوں، خوشخبری ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے جن کے لیے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کے علاوہ 11 اور مہینے بھی ہوتے ہیں۔ مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف رمضان میں اللہ ہی کو نہیں پہچانتے بلکہ اور مہینوں میں بھی اللہ کو پہچانتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، روزہ اگرچہ ختم ہو گیا، فرض چیز اگرچہ چلی گئی، لیکن سنتیں باقی ہیں، وہ چیزیں باقی ہیں جس کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور جس کے بارے میں ثواب کو ذکر کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس صحابی کی روایت کو پیش کیا ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں میزبان بنے، ابو ایوب انصاری، جن کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ٹھہرے اور کافی دن گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس آدمی نے رمضان مبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے، كان كصيام الدهر، تو وہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ مسلمان بھائیوں، دوسری روایت کسی شوال کے روزوں سے متعلق ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، وہ اس لیے کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر ہوتی ہے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک مہینہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے وہ 10 کے برابر ہیں، اور 6 دن اگر شوال کے روزے رکھ لیں تو یہ 60 کے برابر ہوں گے، اور 60 دن 2 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، تو 10 اور 2 یہ 12 مہینے بھی ایک سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اسی بات کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر 6 روزے اور رکھ لیں شوال میں تو ہمیں انشاءاللہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے بندو، اس روزے کے رکھنے میں سختی نہیں ہے، ان دونوں حدیثوں میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان 6 روزوں کو پے در پہ رمضان کے بعد رکھا جائے، عید کے بعد رکھا جائے۔ اس لیے شوال کا پورا مہینہ جو آپ کے سامنے ہے
اس میں جب جب آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، ہاں وہ دن اکیلا روزہ نہ رکھیں جس کی ممانعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسے جمعہ کے دن کا روزہ، ایک دن صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلمان بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر بڑے شوق سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرض کا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بقیہ دنوں میں بھی قائم دائم رکھے اور اللہ رب العزت ان سے اور ہم سے قبول فرمائے۔ لیکن وہیں پہ کچھ ہمارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، عید آتے ہیں پڑھنے، نماز ٹانگ کے چلے جاتے ہیں مسجدوں میں، پھر دوبارہ نماز کا رخ نہیں کرتے، پھر انہیں یا تو عیدین ہی میں پایا جاتا ہے، یا تو پھر رمضان آتا ہے تو ملتے ہیں، یا تو جب جمعہ آتا ہے تو ملتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کا رویہ جس کے ہاں بھی ہو وہ صحیح اور درست نہیں۔ آپ یہ بتاؤ، جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی اور بقیہ مہینوں کا بھی رب ہے۔ آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ بتاؤ، آپ کا لڑکا ہو، آپ کو صرف ایک دن مانے، ایک مہینہ مانے، 11 مہینہ نہ مانے، اور ایک مہینے آپ کی خوب اطاعت کرے اور خوب آپ کی سنے، لیکن اور 11 مہینے میں آپ کی نہ سنے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو قطعاً اچھا نہیں لگے گا، آپ کو برا لگے گا۔ تو وہ جو خلاق ہے، جو تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام لوگوں کا رب ہے، اس کو کیسے یہ بات اچھی لگے گی؟ اور یہ بتاؤ کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے اور ہم کو صرف جانے اور مانے ایک مہینہ اور 11 مہینے ہمارا خیال نہ کرے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل نہ ہوں، ہم کو روزیوں سے نہ نوازے، صحت تندرستی کا ہمارے خیال نہ کرے، ہمارے معاملات کو آسان نہ کرے، تو بھلا بتلائیے آپ کو ہم کو اچھا لگے گا؟ اس لیے ناانصافی ہے کہ اللہ کو صرف ایک مہینے میں جانا اور مانا جائے اور بقیہ مہینوں میں اسے بلا دیا جائے۔ مسلمان بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اور مہینوں میں بھی جانا اور پہچانا۔ اور روزے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے اور جذبہ پیدا ہو جائے اور دین کی چیزیں بلند ہو جائیں، ایمان اور تازہ ہو جائے۔ اس لیے یہ رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے تھے یا رکھوائے گئے تھے کہ اور بھی انسان پستی میں چلا جائے، پہلے سے برا ہو جائے۔ اس لیے اگر رمضان مبارک نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو سمجھو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون سے مخاطب کیا تھا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے اس لیے واجب کیے گئے ہیں، ضروری کیے گئے ہیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر پرہیزگاری آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے، پہلے سے اور اچھے ہو جائیں۔ مسلمان بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں، ان کو مسجدوں کی طرف بلائیں، مسجدوں سے جوڑیں، کیونکہ ہم ایک ایسی امت ہیں جو سب سے بہترین امت ہے، اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں۔ دوستو، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں رائج ہیں، سب جگہوں پہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کہیں کہیں پہ یہ فیشن بن گیا ہے کہ لوگ 6 شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں، 6 روزے شوال میں سے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد الگ سے عید مناتے ہیں۔ ایسی عید کا تصور اور ایسی عید کا خیال اور اس کا ثبوت ہماری شریعت میں موجود نہیں۔ ہمارے یہاں 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 عیدیں ہیں، 2 عیدیں جو ایک عید آپ نے منائی عید الفطر، دوسری عید عید الاضحیٰ جس کو بڑی عید کہتے ہو، جس میں قربانیاں کرتے ہو، اور تیسری عید ہفتے کی عید کہہ لیں، جمعہ کا دن۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر بن سنور کر کے آنے کے لیے، نہا دھو کے آنے کے لیے اور خصوصی اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عید اسلام کے اندر موجود نہیں۔ مسلمان بھائیوں، کچھ جگہوں پہ ہمارے کچھ بھائی
اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، کہتی ہیں کہ میری شادی شوال میں ہوئی اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ مجھ سے بڑھ کر کے کون پیاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ مجھ سے بہترین کون تھی، مجھ سے چہیتی کون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ اس لیے جن کے علاقوں میں اس طرح کی بدعت ہو کہ اس مہینے میں شادی کرنی منحوس سمجھتے ہوں، وہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف چیز ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں شادی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور ان کی رخصتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی مہینے میں ہوئی۔ مسلمان بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اس مہینے کے تعلق سے تھیں۔ ہم نے چاہا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کر دیں، اور ایک چیز اور بیان کر دیں، یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے اس کو شریعت اشہر حج میں سے مانتی ہے، یعنی یہ مہینہ حج کا شروع ہو چکا۔ حج کے 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ اس میں حاجی حج کے لیے ارادہ کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے ملکوں میں، اور اللہ رب العزت نے انہیں وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رخ کریں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے کام کو آسان بنائیں اور ان کے لیے یہ جتن کریں۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جیسے تمہیں رمضان میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق نے دی، ایسے اللہ تعالیٰ اور بقیہ مہینوں میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اسلام کے احکام کو تازہ کرنے کے لیے، اے اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا ان کا اور ہمارا یہاں پہ بولنا تو ہمارے نام اعمال لکھ دے۔ اے اللہ تعالیٰ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اے اللہ رب العزت اس دن یہ چیز تو ہمارے لیے نجات بنا دے۔ مولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔